میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، بجز اس کے میں خود اپنی حدوں میں رہتا ہوں۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں راشد امین حاضر ہوں آپ کے سامنے ہمارا یوٹیوب چینل امین ہند خبر امانت کے ساتھ پیش کرتا ہے آپ کو آج کے اس فالکن نیوز ٹائم پر خوش آمدید۔ سعودی حکام نے ایک نئے اسمارٹ روبوٹ نظام کا افتتاح کیا ہے جو مسجد الحرام اور مسجد نبوی آنے والے زائرین اور اسٹاف کو آب زمزم کی بوتلیں فراہم کرے گا۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے سپا نے رپورٹ کیا ہے کہ اتوار کو اس نئے اسمارٹ روبوٹ نظام کا افتتاح دونوں مساجد کے امور دیکھنے والی پریسیڈنسی کے صدر ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبد العزیز السدیس نے کیا۔ سعودی پریسیڈنسی کے صدر نے انسانیت کی خدمت بالخصوص کورونا کے عالمی وبا کے باعث جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا۔ عرب نیوز نے رپورٹ کیا کہ افتتاح کے موقع پر عبد الرحمن السدیس نے کہا کہ وبا کے دور میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری تھا۔ السدیس کا کہنا تھا کہ اس اسمارٹ روبوٹ نظام مدد سے انسانی مداخلت کے بغیر زمزم کا پانی آنے والے زائرین اور اسٹاف میں تقسیم کیا جا سکے گا۔ اس میں دونوں مساجد میں نقل و حرکت بھی متاثر نہیں ہوگی۔ سعودی حکام کی جانب سے اس روبوٹ کے استعمال کا مقصد آلودگی کے امکان کو کم کرنا ہے۔ یہ روبوٹ کام کس طرح کرے گا، اس بارے میں عرب نیوز کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دونوں مساجد میں آنے جانے والے زائرین اور وہاں موجودہ اسٹاف اپنے قریب سے گزرنے والے روبوٹ سے بآسانی زمزم کے پانی کی بوتل اٹھا سکیں گے۔ واضح رہے کہ دنیا بھر میں عالمی وبا کے آغاز کے بعد سے سعودی عرب نے جہاں عمرہ اور حج کے لیے لوگوں کی تعداد کو محدود کیا ہے، وہیں حکام کی جانب سے وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے سعودی جنرل ریزیڈنسی نے مسجد الحرام میں جراثیم کش اسپرے کے لیے 10 اسمارٹ روبوٹ فراہم کیے تھے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے ہفتے کو اعلان کیا تھا کہ رواں برس صرف 60,000 مسلمانوں کو حج کی ادائیگی کی اجازت دی جائے گی، جبکہ غیر ملکی زائرین حج نہیں کر سکیں گے۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ حج کرنے کے خواہش مند زائرین کی عمر 18 سے 65 برس کے درمیان ہونی چاہیے، جبکہ انہیں کورونا ویکسینیشن مکمل کرنا ضروری ہوگا۔ ناظرین، اسی طرح پھر سعودی عرب کے حکومت نے رواں برس حج کے لیے سعودی عرب میں مقیم لوگوں کے لیے 3 پیکیجز کی منظوری دیتے ہوئے خواتین کو محرم کے بغیر حج کی درخواست جمع کروانے کی اجازت دے دی۔ حج کا ارادہ رکھنے والے تمام شہریوں کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ حج کے لیے گزشتہ روز سے شروع ہونے والی رجسٹریشن کا عمل 23 جون رات 10 بجے تک جاری رہے گا۔ رواں برس بھی عالمی وبا کے باعث حج کو سعودی شہریوں اور سعودیہ میں مقیم لوگوں تک محدود کر دیا گیا۔ حج صرف 60,000 لوگ ادا کر سکیں گے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق اس سال حج کے لیے 3 پیکیجز کا متعارف کرائے ہیں۔ پہلا پیکیج گیسٹ اسپیشل ٹاور، جس کی فیس 16,560 ریال فی کس ہے۔ اس پیکیج میں عازمین کو مینا ٹاورز میں رہائش، خدمات، مکہ سے مشاعر مقدسہ آمد رفت شامل ہوگی۔ دوسرا پیکیج گیسٹ اسپیشل خیم ہے، جس کی فیس 14,381 ریال فی کس مقرر ہے۔ دوسرے پیکیج میں عازمین کو جمرات کے قریب خیموں میں بسایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا پیکیج بھی ہے۔ سعودی سول ایویشن اتھارٹی نے مملکت میں پہنچنے والے مسافروں کے لیے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کی جانب سے تمام ایئر لائنز کے لیے گائیڈ لائن جاری کر کے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب پہنچنے والے تمام مسافروں کا ایپ
پر رجسٹر ہونا لازمی ہوگا۔ پھر اسی طرح سے ہدایت نامہ کے مطابق سعودی عرب آنے والے مسافر اپنے موبائل فونز میں لازمی طور پر توکلنا ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور اگر مسافر ایپ ناواقف ہیں تو ایئر لائنز اس بات کو یقینی بنائیں کہ مسافروں توکلنا ایپ سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ سعودی سول ایویشن کا کہنا ہے کہ مسافروں کے ایپ پر لازمی رجسٹریشن کا فیصلہ سعودی ایویشن ایکٹ آرٹیکل 23 کے تحت کیا گیا ہے، تو توکلنا ایپ پر رجسٹرڈ نہ ہونے والے مسافروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مسافروں کو دوران بورڈنگ تفصیلات ایئر لائنز کو لازمی فراہم کرنا ہوں گی۔ مسافروں کو موبائل فون پر رجسٹریشن کا میسج دکھانا ہوگا۔ رجسٹریشن نمبر کے ساتھ پرنٹ سرٹیفکیٹ بھی دکھانا ہوگا، جبکہ ویب سائٹ کے ذریعے پاسپورٹ نمبر سے رجسٹریشن کی تصدیق بھی کرنی ہوگی۔ نئے قوانین پر 16 جون سے عمل درآمد لازمی قرار دی گئی ہے۔ ناظرین، اگلی خبر جو ہے وائرس کے سلسلے سے ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ماہرین کا ماننا ہے کہ کورونا وائرس اپنی شکل مستقل بدل رہا ہے، اور اب اس وائرس کی نئی شکل یا نئے ویرینٹ ملنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ نئے ویرینٹ کو ڈیلٹا پلس یا اوائی 1 کا نام دیا گیا ہے، اور یہ کورونا کے ڈیلٹا ویرینٹ سے بنا ہے، جس سے اس سال بہت زیادہ بیماری پھیلی تھی۔ ہندوستان سمیت کئی ممالک میں کوہرام مچا دیا تھا۔ واضح رہے، سائنسدان اس نئے ویرینٹ کو لے کر زیادہ ڈرے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ ابھی اس کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کیونکہ ملک میں ابھی اس کے بہت کم معاملے درپیش آئے ہیں۔ CSIR اور IGIB کے ڈاکٹر اگروال نے کہا کہ ابھی اس وائرس کو لے کر ہندوستان میں فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اس کی جانچ کی جائے گی، یہ نیا ویرینٹ قوت مدافعت کو شکست دے کر ان لوگوں کے جسموں میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں جن کو ٹیکہ لگ چکا ہے۔ واضح رہے کہ کورونا کی دوسری لہر نے سب سے زیادہ کوہرام ہندوستان میں مچایا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے، اور اس وبا سے سب سے زیادہ اموات ہوئیں۔ یہ خطرناک کارنامہ ہوگا۔ ویکسینیشن کو لے کر لوگ اتنے خوف زدہ ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ کورونا ویکسین لینے کے خوف سے ایک نوجوان نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ حیدرآباد کے مینا کونڈا میں پیش آیا۔ مقامی نوجوان 21 سالہ شیوا پرکاش پر اس کے گھر والے کورونا ویکسین لینے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، جبکہ وہ ویکسین نہیں لینا چاہ رہا تھا۔ اس مسئلے پر اس کے گھر میں جھگڑے ہو رہے تھے، جس سے تنگ آ کر اس نے 12 جون کو زہر پی لیا تھا۔ اسے علاج کے لیے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ حیدرآباد کی رائے درگم پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کیا، اور تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر فینانس نرملا سیتا رامن کی زیر صدارت GST کونسل اجلاس میں فیصلہ۔ کورونا سے وابستہ ادویات پر وزراء کونسل کی سفارشات کو ہفتے کے روز GST کونسل کی جانب سے منظوری دے دی گئی۔ وزیر فینانس نرملا سیتا رامن کی زیر صدارت GST کونسل کے اجلاس میں بلیک فنگس کی دوا کو ٹیکس سے مستثنی رکھنے کو منظوری دے دی۔ وہیں کورونا سے متعلق دیگر اشیاء پر ٹیکس کی شرح کو کم کر دیا گیا، تاہم کورونا ویکسین پر عائد 5% GST کو برقرار رکھا گیا ہے۔ GST کونسل نے کورونا ویکسین پر 5% GST کو برقرار رکھا ہے۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کے دوران نرملا سیتا رامن نے وضاحت پیش کی کہ حکومت 75% کورونا ویکسین خود خرید رہی ہے اور اس پر GST بھی ادا کر رہی ہے۔ جب سرکاری ہاسپٹلز کے ذریعے سے مفت فراہم کیا جائے گا تو عوام پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ خیال رہے کہ دہلی، مغربی بنگال، اڑیسہ جیسی ریاستوں کی جانب سے بارہا کورونا ویکسین کو GST سے استثناء رکھنے کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے۔ کونسل نے ان سبھی پر ٹیکس کی شرح 12% سے کم کر کے 5% کر دی ہے۔
ناظرین اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ہم ملاقات کرتے رہیں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔